اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے آج اس آیت کریمہ کو اپنا عنوان سخن اس لیے بنایا کیونکہ آج مجھے اعتکاف کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا ہے، چونکہ اعتکاف بھی اللہ کی عبادت ہی کا نام ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور اعتکاف بھی اللہ کی ایک ایسی عبادت کا طریقہ ہے کہ جس کے وجہ سے انسان تمام دنیا سے لا تعلق ہو جاتا ہے، وہ صرف اور صرف مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے معتکف ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرتا ہے۔ اعتکاف کا لغوی معنی بھی ٹھہرنے کا آتا ہے، لیکن اصطلاح میں اعتکاف کی نیت سے اللہ کے واسطے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف تین قسم کا ہے: واجب، سنت مؤکدہ، مستحب۔ اعتکاف واجب یہ نظر کا اعتکاف ہے، جیسے کسی نے منت مانی کہ میں فلاں کام ہو جائے تو میں 1 دن یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ، یہ رمضان کے پورے عشرہ اخیرہ یعنی آخر کے 10 دن میں کیا جائے، جس کو عشرہ نجات بھی کہا جاتا ہے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں موجود ہو، اور 30ویں کو سورج ڈوبنے کے بعد یا 29ویں کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب اعتکاف کی نیت کی تو سنت مؤکدہ ادا نہ ہوگی۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی اگر کسی نے بھی مسجد میں اعتکاف نہ کیا تو اس بستی کے سب لوگوں کی گرفت ہوگی، اور اگر کسی ایک نے بھی کر لیا تو سب کے سب بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اس اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے، مگر وہی رمضان کے روزے کافی ہیں جس میں اس نے اعتکاف کیا ہے۔ اب آخر میں اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت مؤکدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ اعتکاف مستحب ہے۔ اعتکاف مستحب کے واسطے روزہ شرط نہیں ہے، یہ تھوڑی دیر کا بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ دیر کا بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد میں جب آئے اس اعتکاف کی نیت کر لینا چاہیے، تھوڑی ہی دیر مسجد میں رہ کر چلا جائے، جب مسجد سے باہر نکلے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ نیت میں صرف اتنا کافی ہے کہ میں نے خدا کے واسطے اعتکاف مستحب کی نیت کی۔ اب یہاں سے یہ بات بھی سماعت کیجئے کہ مرد کے لیے اعتکاف کرنا مسجد ہی میں ضروری ہے۔ مرد گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا، لیکن عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن گھر میں ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی کر لے، بلکہ عورت اس جگہ اعتکاف کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کی ہو۔ جب وہ عورت وہاں اعتکاف کرے گی تو وہاں سے بلا عذر شرعی اگر نکل گئی، وہ جہاں وہ نماز پڑھتی ہو جو اس نے اعتکاف کے لیے نماز کے لیے مقرر کی تھی، اگر وہ وہاں سے بلا ضرورت نکل گئی تو اس کا اعتکاف جاتا رہا، اگرچہ وہ گھر ہی میں موجود ہو تب بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر مرد مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے اور بلا ضرورت شرعی وہ وہاں سے باہر آ گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اس کا یہ ایسا فعل کرنا یہ حرام ہے۔ بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنا معتکف کا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب معتکف مسجد میں کرے گا کیا؟ تسبیح و تحلیل کرے گا، کسی سے بلا ضرورت دنیاوی گفتگو نہ کرے، اور اگر ضرورت کے تحت کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو وہ بول سکتا ہے۔ معتکف نہ چپ رہے نہ بات کرے، بلکہ قرآن شریف کی تلاوت، حدیث کی تلاوت، حدیث پڑھتا رہے، قرآن شریف پڑھتا رہے، درود شریف کی کثرت کرے، علم دین کا درس و تدریس کرے، انبیاء اور صالحین اولیاء کرام کے حالات پڑھے یا دینی باتیں لکھے اور پڑھے اور لوگوں کو پڑھائے۔ یہ سب کام کرنے میں
کوئی کراہت نہیں ہے، اور اگر نفل اعتکاف توڑ دے تو اس کی قضا نہیں، اور سنت مؤکدہ اعتکاف اگر توڑا تو جس دن توڑا فقط اس ایک دن کی قضا کرے، پورے دنوں کی قضا واجب نہیں ہے۔ اور منت کا اعتکاف توڑا تو اگر کسی مقرر مہینے کی منت تھی تو باقی دنوں کی قضا کرے، ورنہ اگر علی الاتصال واجب ہوا تھا تو سرے سے پھر سے اعتکاف کرے، اور اگر علی الاتصال واجب نہ تھا تو باقی کا اعتکاف کرے۔ اعتکاف جس وجہ سے بھی ٹوٹے، چاہے قصدن ہو یا بلا قصد ہو، بہرحال قضا واجب ہے۔ اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال کے 10 دن میں اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کو بظاہر دنیا سے تشریف لے جانا تھا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال 10 دن اعتکاف کرتے تھے، لیکن اگر ایک سال آپ اعتکاف نہ کر سکے تو آپ نے آئندہ سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعتکاف کرنا بہت زیادہ پسند تھا، گویا کہ اعتکاف آپ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بظاہر دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اس کی پابندی کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال کے 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ جب بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی بیویوں نے بھی اس کی پابندی کی۔ حضرات، اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف کرنے والا جب تک مسجد میں رہتا ہے وہ تمام دنیاوی باتوں سے بچا ہوا رہتا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے اسے کچھ نہیں معلوم، وہ صرف اللہ کے ذکر و اذکار میں ملوث رہتا ہے۔ اور اگر وہ خلوص نیت سے اعتکاف کرے تو میرا ایمان ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی اعتکاف کے صدقے میں جنت کا حقدار بنا دے گا۔ حضرات، آج مساجد کا کیسا ماحول ہے آپ حضرات پر مخفی نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں مساجد میں لوگوں کی آمد و رفت پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن اگر ہو سکے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ہر مسجد میں 1-2 لوگ ضرور اعتکاف کریں اور اللہ کی بارگاہ میں خلوص نیت سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جملہ مسلمین کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جملہ مسلمین کو جملہ زمینی آسمانی آفتوں ولیت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا